السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بہت شکر کہ اللہ میں نے ایک اور نیا دن دیا، اور خوبصورت دن اس لیے کہ اس نے ساری نعمتوں کے ساتھ، سارے ایمان اور صحت کے ساتھ اٹھایا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان صبح اٹھے وہ ہل چل ہی نہ سکے، اور ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو ہے ان چیزوں کو میں کل بھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، کہ ہمیں کچھ بھی، جس طرح ہم سوتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے ہم صبح پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ ہم تھوڑی سی موت سے بھی گزرتے ہیں، موت جیسی چیز سے۔ آج جو تھوڑی سی بات کرنی ہے نا، وہ یہ کہ کل میں نے آپ کے سامنے ایک پڑھی تھی، نفس کو مارنا۔ اب نا بہت سے لوگ آتے ہیں ایز اے پیشنٹ، کیونکہ پوری فیملیز بھی ذرا اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارے نا، تو پیچھے ایک گچھا ہوتا ہے پرابلمس کا، جس کو وہ اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے سالو نہیں کرنا ہوتا۔ دیکھیں ہمارے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا تھا، تو اس کے ایفیکٹس ایسے ہیں، اس میں ایسا ہوا تھا تو ایسے ہیں، تو ایسا ہوا تھا تو ایسے ہیں۔ میاں بیوی سے بات کر لو بھئی، آپ کی کئی تو سامنے ہی لڑنے لگ جاتے ہیں، یہ ایسا نہیں کھاتی، وہ نہیں کھاتی۔ بھئی اتنے آپ کا یہ اتنا احترام کا رشتہ ہے، جس میں قرآن میں کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو، تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہاں بھی چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ بہت سوچا کہ کیا ہے یار، ہر بندہ ایک دوسرے سے صرف اس کو کمپلینٹس ہی ہیں، کمپلینٹس بس۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں، کسی نے اس وقت میرے ساتھ اچھا کیا تھا، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز بھی اچھی دی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں بہت سی ان نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہوں جو مجھ سے کہ 10% لوگ نیچے نہیں انجوائے کر رہے۔ مطلب کم شکر نہیں ہے، اور وہ جو شکر کا نہ ہونا ہے نا، وہ نہ صرف آپ کو نیگیٹو بناتا ہے، آپ کے انوائرمنٹ کو نیگیٹو بناتا ہے، اور آپ جو آگے دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی لوگوں کو وائبس دے رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں اپنی باڈی لینگویج سے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں، اگر اب میں کچھ بھی کر رہی ہوں نا، اور میں کہہ رہی ہوں اپنی بیٹی کو کہ نہیں دیکھو تم ایسا کرو ایسا کرو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان انٹینشنلی وہی چیز فالو کر رہی ہوگی جو میں اس کو کہہ رہی ہوں۔ میں نماز نہیں پڑھ رہی، میں جھوٹ بول رہی ہوں اور اسے کہہ رہی ہوں نہیں تم سچ بولو، شی وونٹ ٹیل یو نو شی وونٹ اسپیک ٹروتھ، بیکاز شی سینگ کہ ماں مجھے کہتی ہے کہ سچ بولو، خود ماں 10 جھوٹ بولتی ہے، شی ول فالو می، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اس کو پیغام دینا ہے نا کہ بیٹا، زندگی میں کھٹا میٹھا ہوتا ہے، ہوتا آیا رہا ہے، اور مجھے اپنے آپ کو بھی پیغام دینا ہے، مجھے بہت سے لوگوں کو دینا ہے۔ تو زندگی میں کھٹا میٹھا ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور بہت سے ہمارے پیغمبروں نے بھی بہت مشکل سے، کبھی کسی پیغمبر کو آپ نے کمپلیننگ دیکھا ہے؟ اور ان کی عمریں اتنی زیادہ تھیں کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی 60-70 سال کی زندگی میں اتنے کمپلیننگ ہو جاتے ہیں کہ اگر فرض کریں کچھ رشتے ہمارے تقاضے ہیں ادب کے، جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ایون کہا کہ باپ کے جو دوست ہیں ان کو اگر تم چاہتے ہو کہ باپ کی زندگی میں تم باپ کی خدمت نہیں کر سکے، تو باپ کے دوستوں کے ساتھ پیار کرو، ٹھیک ہے؟ خالہ کا رشتہ، پھپھی کا نہیں کہا جہاد پہ جا رہے ہو، ماں ہے نہیں ہے، پھر پوچھا تیسری دفعہ خالہ ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ مطلب اب آپ دیکھیں جہاد کتنا بڑا، شہادت کا ہے، لیکن اس پہ ماں، خالہ اور ماں کی خدمت فرض کر دی، فرض تو نہیں کر دی، اس کو پرائورٹی دے دی۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان رشتوں سے اگر آپ فرض کریں ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے، آپ کمپیٹیبل نہیں ہیں، تو آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ انہوں نے کبھی تو کچھ اچھا کیا ہوگا آپ کے ساتھ، کچھ تو اچھا کیا ہوگا۔ آپ کے کسی بڑے بھائی نے، وہ زیادہ بوڑھا ہو گیا، آپ تھوڑے ینگ ہیں، تو اس نے کبھی تو اچھا کیا ہوگا، کبھی تو کوئی اب یہ آپ کا دل ہے نا، کہ آپ اچھی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ کوئی آدمی پورا برا نہیں ہوتا،
اور اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس نے کبھی اچھا کیا ہوگا اور اللہ میاں مجھے بھی اس کو اور اچھا کرنے کی توفیق دے، اور آپ ورنہ نا آپ نیگیٹو سوچتے 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 خود بھی کڑتے رہیں گے. آپ کا اگر آپ کا بیوی ہے، آپ کے اس بیوی کے ساتھ کمپلینٹس ہیں، آپ بیوی ہیں تو میاں کے ساتھ کمپلینٹس ہیں، رشتے کیا ہوں گے؟ سب مرجھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو آپ نے کیا پایا؟ مجھے بتائیں. کچھ پایا؟ کچھ بھی نہیں. کمپلین کرنے سے آپ کی ہر چیز لوور لیول پہ چلی جاتی ہے، اور شکر کرنے سے اور اپریشیٹ کرنے سے ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے. یہ بات نہ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی کہنے میں آسان ہے، اتنی کرنے میں بھی آسان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے دکھائے، تم نے آپس میں نہیں ملنا، نہ ملو. کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پیغام ہو اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے سے نا گتھم گتھا ہو جاؤ اور جھگڑ کر ایک دوسرے کا سر پھاڑ دو. یہ نہیں کہا. معافی کا پیغام دیا، برداشت کا پیغام دیا، صبر کا پیغام دیا. آپ میں سے اگر میں کہیں بھی جھوٹ بول رہی ہوں، کوئی بھی میری کوئی غلط بات ہو، تو آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. انہی چیزوں کا پیغام دیا. صبر کر لو، میرے کی طرف دیکھ لو، اجر دوں گا، دیر سے دوں گا، سویر سے دوں گا. برداشت کر لو، اور معاف کر دو، اور اس طرح کی باتیں. تو لیکن اور یہ بھی سختی سے منع کیا، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو. تو یہاں پہ ہر چیز کے اوپر پہلے تو دلوں کو اندر سے کینہ اتنا بھر جاتا ہے، اتنا بغض بھر جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. دیکھیے میں کہتی ہوں، میں نے لائف میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے گزارا کیا ہے کہ میرے سامنے والا بندہ بہت ٹیزنگ ہے، بہت اس طرح کا ہے. تو یہی تو آپ کی بات ہے کہ آپ کو مینیج کرنا چاہیے کہ آپ نے اگر وہ رشتہ ایسا ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، تو یہ ٹیکٹکس آپ نے خود بھی سیکھنے ہیں. آپ جس عمر میں ہیں اپنے آپ کو مولڈ کریں، کہ انسان قبر تک سیکھتا ہے. اپنے بچوں کو بھی سکھانے کہ ایزی انوائرمنٹ میں تو سبھی جی لیتے ہیں، جینا ہے تو آپ نے ٹف انوائرمنٹ میں جینا ہے. اچھا، یہ ردا کا سلام ہے صبح صبح کا سب کو، کیونکہ تم خاص ہو. تو جو ہے نا، اور واقعی ہر بندہ خاص ہوتا ہے. جب وہ بندہ چلا جاتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی برائیاں کرتے تھے، ہم کتنا سب کچھ کرتے تھے، اس بندے کا گیپ فیل ہوتا ہے. تو میری زندگی میں بہت لوگ آئے، بہت لوگ گئے، بہت سے کچھ میں دیکھتی رہی کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن میں نے ایک بات دیکھی کہ چپ رہو، صبر کرو. کبھی جواب دے دیا، کبھی کسی طرح ڈیل کر لیا، کبھی کسی طرح، لیکن گتھم گتھا ہو کے اور اس طرح ہو کے ایکسٹریم پہ کبھی نہیں جانا، اور کمپلینٹس نہیں کرنی، اور نیگیٹو ریئیکٹ نہیں کرنا. اس سے پتہ آپ کو کیا ہوگا؟ اس سے دوسرا بندہ بدلنے نہیں لگا، بلکہ آپ کے اندر اور نیگیٹیوٹی ہو گئی. اگر آپ کے سراؤنڈنگز ہیں، آپ کے بچے ہیں، وہ بہت نیگیٹو ہو جائیں گے، ان کی اپروچ اور لوگوں کے لیے بھی نیگیٹو ہو جائے گی. آپ نے ان بچوں کی تربیت ایسی کی کہ جو کچھ کرے اس کے ساتھ بدتمیزی کر لو، اس کے ساتھ یہ کر لو. تو یہ بہت نیگیٹو ہے. یہ ایک اتنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری جنریشنز، اب ہم لوگ 50s والے ہیں، جو 50s کے 55 کے بعد جس نے کراس کر لیا ہے، وہ لوگ بھی ہیں جو 40s میں ہیں. ان لوگوں کی بھی یہ اپروچ ہے، ایک نا ٹف گچھا سا بنا کے اب آپ بالوں کو نہیں سلجھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائیں گے. سلجھانا پڑتا ہے، گچھا بنا لیتے ہیں پرابلمس کا، اور اس کو اور گچھا 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 بنتا جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، وہ جو انٹینگلمنٹ ہے ہر چیز کی ایک دوسرے کے اندر الجھ جاتی ہے، وہ چیز جو ہے وہ کبھی سلجھتی نہیں ہے. آپ پہلی بات میں کہیں نہیں، کچھ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، ہم ہیومن بینگز ہیں، کوئی نیگیٹو ہے، کوئی پازیٹیو ہے، کسی کی عمر زیادہ ہے، کسی کی عمر کم ہے.
کسی کوئی بچہ ہے، اب بچے ہیں جن لوگوں کے گھر میں بچے نہیں ہوتے، ان کے گھر میں بچے آ جائیں، بچے دو روئیں تو وہ ٹالریٹ نہیں ہوتا رونا، لیکن اب ان کو اٹھا کے پھینک تو نہیں سکتے نا. تو پھر جن ان میں نہیں ہوتا، ان میں آپ پھر دیکھیں ایس او ایس ولیجز ہوتے ہیں، اے دی ہومز ہیں، لوگوں ہمارے میرے لیبر روم کے باہر بچے مرے پڑے ملے، کئی لوگوں کو قبرستان سے بچے ملے. مطلب کہنے کی بات، پھر بوڑھوں کو اتنی یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. میں مانتی ہوں یار کہ بوڑھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جو نیگیٹو انہیبیشن ہوتی ہے نا زندگی میں، جو وہ سینسیبلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا اپر موٹر نیورون کا جو وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. وہ جوانی میں جیسے بھی تھے، اگر وہ بڑھاپے میں اگریسو ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے. اتنی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، بوڑھوں کو مار رہے ہیں، باقی پھر فیس بک پہ بھی دکھا رہے ہیں، ان کو گھروں سے پھینک رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں دے رہے. اور پھر کوئی یہاں تو نہیں ہے، ویسٹ میں تو پھر ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور مطلب یہ اتنے افسوسناک بات ہے. صرف ان ساری 100 باتوں کی ایک بات کہ جو میں نے کل آپ کو سامنے کچھ لائنز پڑھی تھیں، سب سے مشکل ہے نفس سے لڑنا. کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، ایسی کی تیسی میرے ساتھ کیا، میرا مینٹل پیس خراب کیا، میرا 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 یہ کرتے کرتے آپ مجھے امپورٹنس نہیں دی، کرتے کرتے آپ نے ساروں کی ایسی تیسی پھیر دی. اور اگر آپ نے ذرا سا برداشت سے کام لیا تو بہت اچھا ہوا. دوسری بات یہ کہ جو کوئی چھوٹی سی پرابلم ہے اس کو تھوڑا سا سالو آؤٹ کر لیں کہ اچھا یار وہ بوڑھا ہے، اس کے اب دماغ اس طرح کام نہیں کرتا. آج میں 55 سال کا ہوں، کل کو میں نے 65-75 کا ہونا. اگر میری زندگی رہی میں کیا کروں گا؟ میں اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہا ہوں کہ اگر میں چڑچڑا ہو جاؤں یا میں چڑچڑی ہو جاؤں تو پھر تم میرے ساتھ یہ کچھ کرو جو میں یہ کر رہا ہوں. بہت سے میرے وارڈ میں بھی آؤٹ ڈور میں بھی پیشنٹس آتے ہیں، کن کریں کہ اتنی بوڑھی امائیں، ان کو کوئی ہسپتال نہیں لے کر آتا کیونکہ وہ اب ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے ہیں، ان کے اوپر اول تو دماغ میں ہے کہ ان کے اوپر پیسہ نہیں لگانا چاہیے، یہ تو مر جانے. پھر آتا ہے کہ یہ بوڑھے ہیں، چڑچڑے ہیں، اور پھر ان کی دوائیوں پہ نہیں خرچ کرنا. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ پلیز نرم دل رکھیں، اپنے رشتوں میں پیار، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میاں میرے رشتوں کو پیار اور محبت سے جوڑے رکھ. میرے رشتوں میں، میرے جتنے بھی رشتے ہیں، میرے سارے رشتوں میں سے تلخی اور وہ جو ہے نا کڑواہٹ وہ ختم کر دے، کیونکہ وہ تو ہی کر سکتا ہے. اور میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، میرے ہاتھ خالی نہ لوٹانا. آمین. اللہ کرے اللہ سب کی دعا قبول کرے. اللہ میں آپ لوگوں کی زندگی میں برکت ڈالے. یقین کرے ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ رہا ہے، اتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں جس کے حد نہیں. تو بس اللہ میں آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے، آپ لوگوں کے رزق میں برکت دے. اور میں نے اپنے اس طبقے کو دیکھا، سب آٹے کے پیچھے پریشان ہے، کوئی یہ آٹا دینے والے کے لیے پریشان نہیں ہے. یقین کریں یہ ایمان اتنی تنزلی میں آ گیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ آٹا کیوں نہیں دے گا؟ آٹے کی بوری کے لیے پریشان ہے. اس پہ اتنی لمبی لائن ہے، کتنی لمبی لائن اگر نماز مسجدوں کے باہر لگ جائے نا تو آٹا میرا خیال ہمیں یہ ضرورت ہی نہ پڑتی. جو ایگری کرتا ہے وہ بتا دے اوکے میں یہ غلط کہہ رہی ہوں کہ جتنی لائن آٹے کے پیچھے، جتنی لائن کسی چیز کے، آپ کو اگر بے نظیر اور کیا پتہ نہیں کون کون سے انکم سپورٹ، وہ تو میں ایک پولیٹیکل بات نہیں کر رہی، مطلب جہاں پیسہ مل رہا ہو، جتنی لائن لمبی ہے اتنی لائن کبھی مسجدوں کے باہر ہو، یا اتنی لائن اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو، یا اتنی لائن رحم مطلب پازیٹیوٹی کی طرف ہو، تو کیا بتائیں پرابلم سالو نہیں ہوں گی، بہتر طریقے سے سالو ہوں گی. اپنا خیال رکھیں. لمبی ہو گئی ویڈیو، لیکن ہر کوئی آج کل اتنا ڈپریس ہے. ایک تو حالات ایسے ہیں، گلوبلی ایسے حالات ہو گئے ہیں، شکر ختم ہو گیا ہے، کمپلینٹ شروع ہو گئی ہیں، لوگ ایجنگ زیادہ شروع ہو گئی ہے، نگیٹیوٹی بڑھ گئی ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایک نیا دن شروع کرتے ہیں، پازیٹیو اس میں ڈالیں، اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنائیں، اپنے آپ کو ٹالرنٹ بندہ بنائیں، اپنے بچوں کو
ٹالرنس سکھائیں کہ ہم جب نہیں رہیں گے تو وہ لوگوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں، وہ لوگوں کو نیگیٹو طریقے سے ڈیل نہ کریں، وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، وہ آٹے لینے والی لائن میں نہ کھڑے ہوں، وہ مسجدوں کے لائن میں کھڑے ہوں، وہ اللہ کے ان بندوں میں کھڑے ہوں جن کو اذان کی آواز کی حی علی الصلاح، کہ اللہ کی پکار، 5 وقت کی پکار بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود گارنٹی دے رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بتاتا ہے حی علی الفلاح، کہ میری نماز کی طرف آؤ اور پھر میں تمہاری فلاح، میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کامیابی کی. اینڈ اٹ از ناٹ دا ٹنل ویژن کہ FCPS ہو جائے، اسسٹنٹ پروفیسر بن جائے، اسوسیٹ بن جائے، پروفیسر بن جائے، پرنسپل بن جائے. یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی براڈ کامیابیاں دیتا ہے آخری سانس تک، اور اس کے بعد سانس ختم ہونے کے بعد عالم برزخ میں بھی اس میں کامیابی ہی کامیابیاں. اس کی کامیابیوں کی تو کوئی لسٹ ہی نہیں ہے جس کو آپ کاؤنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، 15 منٹ 53 سیکنڈ کی ہو گئی ہے. اللہ میاں کرے کہ آپ سنیں یہ پیغام اور آپ کسی کے دل پہ اثر کر جائے تو میں سوچوں گی کہ میرا بولنا رائے گاہ نہیں گیا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.